خاطب ہوں۔ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ملک میں ایک آئینی بحران بھی ہے، سیاسی بحران بھی ہے اور انتظامی بحران بھی ہے، اور دنیا کی واحد حکومت ہے جو اپنی حکومت کے خاتمے پر اس وقت جشن منا رہی ہے، اور اس وقت ملک میں مرکز میں پنجاب میں کوئی حکومت نہیں ہے اور ایک انارکی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا کہ ایک خط آیا ہے، اور اس خط کے بعد ہم نے یہی ضروری سمجھا، مناسب سمجھا کہ پورا نظام ختم کیا جائے، اور پھر وزیر اعظم نے مقننہ کو بھی ختم کیا، انتظامیہ کو بھی ختم کیا، پورا نظام ختم کیا، اور ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر کے وہ ہر روز اپنے کارکنان سے نکلنے کا اور جشن منانے کا اپیل بھی کر رہا ہے۔ ہمیں حیرانگی ہے کہ اس پوری سچویشن میں ہمارے وہ ادارے، خاص کر سیکورٹی کونسلز کے ذمہ داران خاموش ہے کہ اس خط کی حقیقت کیا ہے، لیکن یہ بات ثابت شدہ ہے کہ پاکستان کا ایک آئین ہے، اور اس آئین کی بنیاد پر یہ ملک اس وقت قائم ہے۔ اس نے چاروں صوبوں کو جوڑ کے رکھا ہے، اور اس آئین پر پہلا حملہ ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا، دوسرا حملہ پرویز مشرف نے، تیسرا حملہ بھی اس نے کیا تھا، اور یہ افسوسناک بات ہے کہ ماضی میں جن لوگوں نے ہمارے آئین پر حملے کیے تھے، ہمارے موجودہ نظام نے ان کو سزا نہیں دی، اور ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سویلین حکومت میں بھی آئین پر حملہ ہوا، آئین کو معطل کیا گیا، اور خود ہی مقننہ اور انتظامیہ کو ختم کیا۔ اور پنجاب میں اس وقت ہم موجود ہیں، خود پنجاب کے اسمبلی کو تالا لگایا گیا ہے، حکومت نے خود باڑ لگائی ہے، اور جب کرکٹ گراؤنڈ کو تالا لگے لوگ گلیوں اور کوچوں میں پھر کرکٹ کھیلنے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن جو تالے حکومت نے خود لگائے ہیں، اگر رویہ یہی رہا تو کوئی آ کر اس تالے میں الپی بھی ڈالے گا، اور یہ تالا پھر طویل عرصے تک نہیں کھلے گا، ہمیشہ کے لیے بند رہے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ انا کی جنگ ہے، مفادات کی جنگ ہے، اور یہ جنگ بھی ان مفاد پرستوں کے درمیان ہے جنہوں نے ماضی میں بھی اس ملک کا یہی حشر کیا ہے۔ اب لوگ بتاتے ہیں، خود وزیر اعظم بار بار کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایک خط لکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خط کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے خاموشی بھی حیران کن ہے، اور سیکورٹی کونسل کے ممبران کی خاموشی بھی حیران کن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر حالات کو دیکھتے ہوئے عدالت نے خود نوٹس لیا۔ حکومت کے اس اقدام کے حوالے سے جب عدالت عظمیٰ نے ایکشن لیا، خود نوٹس لیا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ کچھ کام ایسا ہوا ہے جو غیر قانونی ہے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے سپریم کورٹ سے کہ آئین کو اصل سپرٹ کے ساتھ بحال کیا جائے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ماضی کے طرح عدالت نظریہ ضرورت کا سہارا نہ لے، بلکہ نظریہ ضرورت کا قبرستان سپریم کورٹ آف پاکستان۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے کھڑا کون ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، حق کہاں پر موجود ہے۔ ہمارے ہاں اختلافات ہے اس وقت، پی ڈی ایم کے موقف کے ساتھ بھی، پی ٹی آئی کے موقف کے ساتھ بھی، پیپلز پارٹی کے موقف کے ساتھ بھی، لیکن ان تمام اختلافات کے باوجود ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر
حق کو چھوڑ کر ماضی کی طرح نظریہ ضرورت کی بنیاد پر فیصلے کیے گئے تو یہ انصاف نہیں ہوگا، عوام کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، اور خود عدالت عظمیٰ کا اپنے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ ہم حکومت کے بھی طرفدار نہیں ہیں، ہم اپوزیشن کے بھی طرفدار نہیں ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ آئین محفوظ ہو، اس میں اسلامی شقیں موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا ہے، اس آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، یہ آئین ضمانت ہے تحفظ ختم نبوت کا، یہ آئین سود کی ممانعت کی ضمانت دیتا ہے۔ اس لیے اس آئین کی حفاظت کرنا، اس پر پہرا دینا ہم ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں، اور اس آئین کے خلاف جو بھی سازش کرتا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، پاکستان کا دشمن ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی ہمیشہ پاکستان کی آئین کے خلاف سازشیں کی جاتی ہے، ملکی سطح پر بھی، لیکن ہم ہر مرحلے میں اس کے حفاظت کریں گے، بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس آئین کے محافظ ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ ہم امریکہ کے خلاف ہے اور امریکہ ہمارے خلاف ہے۔ اگر امریکہ نے کوئی مداخلت کی ہے ہم 1000 بار اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن میں خود حیران ہوں کہ ہماری حکومت نے کون سا وہ کام کیا ہے جس کی بنیاد پر امریکہ اس کے مخالف ہے۔ کیا اس حکومت نے آسیہ کو امریکہ کے کہنے پر ملک سے باہر عزت اور پروٹوکول کے ساتھ جانے نہیں دیا؟ کیا اس حکومت نے امریکی دباؤ میں آ کر کشمیر کو انڈیا کے حوالے نہیں کیا؟ کیا اس حکومت نے IMF کے دباؤ میں آ کر قائد اعظم کا قائم کردہ 1948 سے قائم شدہ اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے نہیں کیا؟ کیا اس حکومت نے امریکی دباؤ میں آ کر حافظ سعید کو گرفتار نہیں کیا، نظربند نہیں کیا؟ اور ہمارے ساتھ تو آپ کے ساتھ بھی موجود ہے ٹرمپ کا وہ ٹویٹ کہ جب حافظ سعید گرفتار ہو گئی تو کس طرح اس نے شاباش دیا۔ امریکی دباؤ میں آ کر اس حکومت نے اب تک افغانستان کو تسلیم نہیں کیا، حال یہ ہے کہ روس نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ یہاں تمام اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس تھا اور موضوع بھی افغانستان تھا، افغانستان کی ایشو پر حکومت نے بلایا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ اس کا پہلا کام یہی ہوگا کہ افغانستان کو تسلیم کریں گے، لیکن شرم کی بات ہے کہ جب تک امریکہ نے اجازت نہ دی تو ہماری حکومت نے آج تک افغانستان جو ہمارا پڑوسی ہے، جہاں ایک جائز حکومت ہے، جہاں ایک فاتح حکومت ہے، جہاں عوام کا ایک نمائندہ حکومت ہے، امریکہ نے اجازت نہیں دی تو اس کو اب تک تسلیم نہیں کیا۔ آپ کیسے امریکہ کے خلاف ہے اور امریکہ آپ کے خلاف؟ کیا نیٹو افواج کو اور امریکی افواج کو افغانستان سے نکالنے میں اس حکومت نے بلا معاوضہ وہ کردار ادا نہیں کیا جس پر انہوں نے آپ کو شاباش دی؟ بغیر ویزے کے اور بغیر پاسپورٹ کے ان کے لوگ لائے گئے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرائے گئے اور پروٹوکول کے ساتھ اس کو جانے دیا گیا۔ یہ کیسے امریکہ کے خلاف ہے؟ انہوں نے ابھی نندن ان کے کہنے پر انڈیا کے حوالے کیا جس نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ سچ بولا جائے۔ عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں عوام کے ساتھ سچ بولوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کیسے امریکہ تمہارے خلاف ہے؟ تمام آپ کے مشیر باہر سے جتنے لائے گئے امریکی شہری ہے، امریکن سٹیزن ہے۔ آپ کا ڈاکٹر معین امریکی شہری ہے، آپ کا رضا باقر امریکی شہری ہے، حفیظ شیخ امریکی شہری ہے، شہباز گل امریکی شہری ہے، ثانیہ صاحبہ وہاں سے لائے گئی۔ تو تمام آپ کے مشیر جو اس وقت آپ کا نظام چلا رہے ہیں، آپ کا دفاع کر رہے ہیں، وہ تو امریکی شہری ہیں،
اور کہتے ہیں امریکہ ہمارا خلاف ہے. میں جانتا ہوں امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے. امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کی ہے. 1965 کی جنگ میں جب انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہمارے ساتھ اسلحہ امریکن تھا تو ہماری حکومت کو کہا گیا کہ یہ اسلحہ آپ روس کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں, آپ ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے. جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا اور مشرقی پاکستان میں افواج داخل ہو گئے, دوبارہ امریکہ نے دھوکہ دیا کہ ہمارا 7واں بحری بیڑا آ رہا ہے, آپ دائیں بائیں کسی سے تعاون نہ لے. پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا اور اس کا بیڑا آج تک نہیں پہنچا. انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا, اس کے جواب میں پاکستان نے دھماکہ کیا, لیکن اس کے بعد ہمارے اوپر پابندیاں لگائی گئی, پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کیا گیا. میں سمجھتا ہوں امریکہ کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور وہاں سارا نظام یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. ہم امریکہ کو بھی یہ حق نہیں دیتے, ہم روس کو بھی حق نہیں دیتے کہ وہ ہمارے اندرونی نظام میں مداخلت کرے, ہماری سیاست میں, ہمارے معاملات میں مداخلت کرے. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ امریکی اور روسی مداخلت سے پاکستان ایک اور یوکرین بن جائے. ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں ہر طرح کی مداخلت کا, لیکن ان تمام صورتحال میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت نے اور ہمارے اپوزیشن نے جس طرح یہ 3.5 سال بہیو کیا ہے اور جس طرح 3.5 سال اس نظام کو چلایا ہے, تو تمہارے اس کردار کی وجہ سے پاکستان کا عدالتی نظام بھی تباہ ہو گیا, پاکستان کا معاشی نظام بھی تباہ ہو گیا, پاکستان کے تمام ادارے کمزور ہو گئے. اور ہم اس لیے پی ٹی آئی کی حکومت کو سابقہ حکومتوں کا ایک تسلسل سمجھتے ہیں. ہم نے عدم اعتماد کے اس پروسیس میں بھی پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دیا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اس حکومت نے عدم اعتماد کی تحریک لانے کے بعد کیا ہے اور جس طرح قانون اور قاعدے اور ضابطے کے وائلیشن کی ہے, وہ ہر لحاظ سے قابل افسوس ہے. یہ تو کل کوئی بھی اسپیکر 5 سیکنڈ میں ہماری پوری آئین کو معطل کر کے اسمبلی کو برخاست کرنے کا اعلان کر سکتا ہے. اس لیے رویہ ناقابل قبول ہے. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کرائسس کے آڑ میں ہماری معیشت کو تباہ کی گئی, مہنگائی میں مزید اضافہ ہوا, غربت میں مزید اضافہ ہوا. بازار میں جو چیز 100 روپے پر ملتی تھی اب 200 روپے پہ مل رہے ہیں. 189 تک ہمارا ڈالر پہنچ گیا. ہمارا جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ بالکل کریش ہو گیا ہے. اور اب دیکھیں یوٹیلیٹی کے جو سٹور ہے وہاں بڑے بڑے قطاریں لگے ہیں, اور وہاں آدھا پاؤ چائے اور 1 کلو دال اور 1 کلو گھی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ملتا ہے. 1 کلو گھی کے لیے بھی اور 1 پاؤ چائے کے لیے بھی اور چینی کے لیے ہمارے لوگ لمبے لمبے قطاروں میں انتظار کرنے پر مجبور ہے. جب پی ٹی آئی کو حکومت ملی تھی 125 روپیہ فی ڈالر تھا, اور آج کے دن یہ 189 تک پہنچ گیا ہے. یہی وہ تمہاری معاشی پالیسیاں تھی, وہ تمہاری تبدیلیاں تھی جس کی وجہ سے نوالے, کھانے کے ہر نوالے پر ٹیکس لگ گیا, پانی کے ہر قطرے پر ٹیکس لگ گیا, لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. میں اپنی قوم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جاگیرداروں کی سیاست کا یہی نتیجہ نکلتا ہے, وڈیروں کی سیاست کا یہی نتیجہ نکلتا ہے, شہزادوں کی سیاست کا یہی نتیجہ نکلتا ہے. اس سیاست کے نتیجے میں سارا بوجھ غریب آدمی پر پڑتا ہے, اور یہ یہی تماشے سجاتے ہیں. ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے, اس کو کوئی غم نہیں ہے. مجھے افسوس ہے کہ یہاں محنت کرنے والے مزدور پھر بھی بھوکا سوتا ہے, کماتا ہے تو کارخانہ دار کماتا ہے.
जागीरदार कमाता है, काश्तकार फिर भी भूखा सोता है। इदारों के मालिकान कमाते हैं, करोड़ हाँ कमाते हैं, कारकुन फिर भी गरीब भूखा सोता है। यही इस सियासत का समर है। मेरे और आपके और पूरी इंसानियत की कामयाबी और पाकिस्तान की कामयाबी इस्लामी निज़ाम में है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के निज़ाम में। मैं कौम को अपील करना चाहता हूँ कि इन चेहरों को एक बार नहीं बार बार आप लोगों ने देखा। ये आज का तमाशा आपके लिए नया है, लेकिन तारीख के तालिब इल्म के लिए एक मुसलसल एक रिप्ले है जो हम देख रहे हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि आईन को बहाल किया जाए और इस अफरा-तफरी को आड़ बनाकर, बहाना बनाकर इसको मार्शल्ला का जवाज न बनाया जाए। हम किसी भी सूरत में किसी तरह की गैर कानूनी और गैर आईनी किसी इक़दाम को न सपोर्ट करेंगे न बर्दाश्त करेंगे। हम यही चाहते हैं कि यहाँ इंसाफ का बोलबाला हो, आईन की हुक्मरानी हो। इख्तिलाफात अपनी जगह पर जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इस वक्त जो तमाशा सजाया है इन लोगों ने, ये अवाम के लिए नाकाबिल कबूल है। मैंने इसलिए आज इमरजेंसी में आप लोगों को बुलाया कि हमें ख़तरा है कि माजी की तरह आईन को दोबारा अलमारी में न रखा जाए और इस मुल्क में दोबारा जमहूरी आज़ादी, बयान और तकरीर की आज़ादी, तहरीर की आज़ादी ख़त्म न हो और दोबारा हम माजी की तरफ न चला जाए। हम आगे जाना चाहते हैं, हम तरक्की करना चाहते हैं और अपने मुल्क के लिए खैर चाहता हूँ, कानून और अदल और इंसाफ और एहसान की हुक्मरानी चाहता हूँ। सर ये बताइएगा, जो कुछ पंजाब और वफाक में हुआ, क्या ये जमहूरियत है? और ये भी बताइएगा साथ के क्या इमरान खान पर कुछ इस्लामियात लागू होती है या नहीं? मैंने तो ये सारी बात इसी पर की कि ये रवैया नाकाबिल कबूल है, ये गैर जमहूरी रवैया है और इस मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसका नुकसान जमहूरियत को होगी, सियासत को होगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि ये सारा खेल किसी और मार्शल्ला पे ख़त्म हो जाए, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई और ताले आज़मा आकर आईन को ख़त्म करे, जमहूरियत को ख़त्म करे, सियासत को ख़त्म करे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने कहा कि माशाल्लाह ज़िया-उल-हक में भी आईन की खिलाफवर्जी की, मुशर्रफ की, तो आप तो उसके साथ रहे हैं, जमात इस्लामी। मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि बिल्कुल तबाह हो गई कौम, अब आप लोग आ रहे हैं, तभी यही कहता हूँ। बताएंगे अदालती निज़ाम कब तब्दील होगा? 13 मार्च 2018 से कुकिंग ऑयल वालों को स्टे चल रहा है, पिछले 3 सालों से सीमेंट वालों को स्टे चल रहा है, शुगर वालों को स्टे मिल रहा है, आटे वालों को स्टे मिल रहा है, तो आप कहते हैं अब आप आए? बाबा जान, वो आटे माफिया, डीजल माफिया, पेट्रोल माफिया, चीनी माफिया, वही सब कुछ, वो तमाम माफिया कुछ पीडीएम के साथ है और कुछ पीटीआई के साथ है। वही पंडोरा पेपर में जितने लोगों के नाम है वही इन पार्टियों में मौजूद, इन तीनों पार्टियों में उनके नाम मौजूद है। वही पनामा लीक्स में जिनके नाम है, तो यही बासर लोग हैं। यहाँ 2 पाकिस्तान है, गरीब के लिए एक और पाकिस्तान और जोरावर के लिए, ताकतवर के लिए एक और पाकिस्तान। मैं इसलिए एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि नजरिया ज़रूरत की बुनियाद पर, हक की बुनियाद पर फैसला किया जाए। इस वक्त पूरी कौम की आंखें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर लगी है। वर्दी की जो एक्सटेंशन थी आर्मी चीफ की, वो क्या जमात इस्लामी को मुतालबा करती है नेशनल सिक्योरिटी कमीशन से कि वो जो बैरूनी खत जो उनके सामने रखा गया है उसे रिवील किया जाए, सबके सामने रखा जाए, ताकि आवाम को पता चले कि वाकई ऐसी कोई साजिश हुई है या नहीं? क्या जमात इस्लामी मुतालबा करती है? मेरा बिल्कुल यही मेरा मुतालबा है कि सिक्योरिटी कौंसिल के अरकान के सामने अगर ख़त के सिक्योरिटी कमेटी, उसके अरकान जितने भी वहाँ मौजूद है उनको वजाहत करनी चाहिए, सामने आना चाहिए, और बजाय इसके कि लोग गली और कूचों में आपस में लड़े। आज भी मेरे इत्तलात के मुताबिक आपके माल रोड पर डंडाबरदार लोग फिर रहे हैं। ये किसके खिलाफ? ये आपस में लड़ेंगे, और जब आपस में लड़ेंगे नुकसान होगा इस पाकिस्तान का, इस आईन का।
خدشے کا اظہار کیا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, الارمنگ ہے. کیا آپ کا یہ خدشہ آپ کی پولیٹیکل سینس کی بنیاد پر ہے یا کوئی ایسی اطلاعات بھی ہے کہ ماشاء اللہ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مارشل لا ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے, اور ماضی میں بھی جب بھی مارشل لا آیا ہے اس کی اینٹ پر پاکستان تباہ ہوا ہے, اور پاکستان دو لخت ہوا ہے ایک مارشل لا کے بعد. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کمزور جمہوریت ہم پسند کرتے ہیں مارشل لا سے. سر میرا سوال میں یہ اس لیے کہ آپ سینس کی بات کرتے ہیں, میں ماضی کی بات کرتا ہوں. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے جو ہنگامی پریس کانفرنس کیا ہے, کیا اس کی بنیاد آپ کی ریئلائزیشن ہے یا باقی کوئی ایسی اطلاعات ہے کہ ماشاء اللہ لگ سکتا ہے؟ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا بھی ایک تجزیہ ہے کہ نہ ٹیکنوکریٹ حکومت مسئلے کا حل ہے, نہ مارشل لا مسئلے کا حل ہے, نہ ایمرجنسی مسئلے کا حل ہے, نہ گور راج مسئلے کا حل ہے. مسئلے کا اصل حل یہی ہے کہ آئین کو اصل اسپرٹ کے ساتھ بحال کیا جائے اور آئین کے روشنی میں معاملات کو بڑھایا جائے. اچھا صاحب نے کہا جا رہا ہے کہ آئین چھوڑا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے. اس میں کیا شک ہے کہ اگر جس نے بھی آئین کے خلاف ورزی کی ہو تو کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے, اس کے خلاف کارروائی ہو. سر صاحب یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کب تک نیوٹرل رہے گی, نہ وہ اپوزیشن کی طرف جاتی ہے نہ وہ کی طرف آتی ہے؟ ہم خود اپوزیشن ہیں, کون سے اپوزیشن کی بات کرتے ہیں اپوزیشن آپ کے پاس آئی تھی بابا؟ وہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت کی بات آپ کرتے ہیں, ان کی حکومت ہے, اور اس وقت تو کوئی بھی حکومت نہیں ہے, سارے اپوزیشن ہے خدا کے فضل اور کرم سے. ہاں جی, میں اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں نیوٹرل, میں چاہتا ہوں کہ ہماری فوج نیوٹرل ہو, میں چاہتا ہوں ہماری عدالت نیوٹرل ہو, میں چاہتا ہوں الیکشن کمیشن نیوٹرل ہو. اور ان پارٹیوں کو اس کا چسکا لگا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے بغیر سانس نہیں لے سکتے ہیں, یہ سیاست نہیں کر سکتے ہیں. یہ جتنے بھی لوگ حکومتوں میں آئے ہیں ہمیشہ ان کی تعاون سے. میں گزشتہ 2 سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ لڑائی, آپس کی لڑائی جو ہے یہ اس دودھ کے بوتل کے لیے, وہ فیڈر کے لیے ہے کہ یہ میرے منہ میں کیوں نہیں ہے اور اس کے منہ میں کیوں ہے. اس لیے میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تمہاری عزت اسی میں ہے کہ آپ غیر جانبدار رہیں. تمہارے تمام تجربات ناکام ہو گئے. بڑے دڑے کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک نظام کو بنایا تھا لیکن نہیں چلا. اب تاریخ سے سبق سیکھنے کا وقت آیا ہے کہ ہر کوئی وہ کام کرے جو آئین نے ان کے سپرد کی ہے. یہ اچھا نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر ہاسپٹل چھوڑ کر ٹریفک پولیس بن جائے, اور یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ایک ٹریفک پولیس چوک کو چھوڑ کر ہاسپٹل میں سرجن بن جائے. ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے اور یہی ہے, اسی وجہ سے کوئی ادارہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے. عرفان صاحب فرمائیے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جو غیر جانکاری ہے وہ مشروط ہو گئی ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ بتائیں سر. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جو غیر جانکاری تھی نا, جو نیوٹرل تھے وہ مشروط ہو چکے ہیں. آپ کے خیال میں مشروط ہو چکے ہیں؟ دیکھیے, میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ اب تک معاملات ایسی کلیئر ہو گئے ہیں کہ سب نے یہ عزم کیا ہو کہ اب میں اپنا کام کروں گا. اب بھی یہ دونوں جانبین اسی دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں, پی ٹی آئی بھی اور یہ باقی پی ڈی ایم والے بھی. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی, ان کی عزت, ان کی بقا اور پاکستان کی طاقت اسی میں ہے کہ عدالت عظمیٰ بھی نیوٹرل ہو, اور اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل ہو, اور الیکشن کمیشن بھی نیوٹرل ہو. صاحب آپ نے سپریم کورٹ کے حوالے سے کہ انہیں قبرستان ہونا چاہیے نظریہ ضرورت کا. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے سے جماعت اسلامی کو یہ تاثر ملتا ہے کہ آئین کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ بحال نہیں ہوئی اور وہ نظریہ ضرورت کا قبرستان نہیں بنا بلکہ نظریہ ضرورت کی آماج کا بن گیا ہے, تو پھر جماعت اسلامی ایک مارچ کرے گی عدلیہ کو اس کی احساس ذمہ داری اور اس میں فیصلے کرنے کے لیے, تاکہ دیکھیے سپریم کورٹ نے اب تک کوئی ڈیسیجن تو نہیں دیا ہے, اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ آئین کی پاسداری کریں گے
اور آئین کا ساتھ دے کر آئین کو بحال کرے. لیکن خدا نخواستہ کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے، یہ ہر لحاظ سے قابل افسوس ہوگا، اور پاکستان کی آئین کا تحفظ یہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں. صاحب آخری سال آج ڈان پہ کارٹون چھپا ہے کہ عدلیہ پہ 5 موقع آئے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ کیا، اور آج بھی وہ جو قبر کھودی ہوئی ہے نا اس کے اوپر بندہ جج یوں کر کے دیکھ رہا ہے، لگتا ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت ہی فیصلہ ہونا ہے. امید تو یہی ہے کہ وہ نظریہ ضرورت کو چھوڑ کر حق اور سچ کی بنیاد پر فیصلہ کرے. بہت شکریہ.